علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب مہمان مقرر آ چکے ہیں، بہت دیر انتظار کرائے، پھر بھی انتظامیہ کی خواہش پر یہ حقیر جو ہے حالانکہ معذرت چاہا کہ حضرت آگے مہمان مقرر، معذرت چاہنے کے باوجود جو ہے نوجوانوں کی یہ اصرار تھی کہ کچھ دیر آپ کے سامنے رہوں اور زیادہ وقت نہ لوں گا، بلکہ حضور تاج الشریعہ بدو طریقہ کی نعتیہ دیوان کلام میں سے ایک دو تین اشعار پیش کروں گا اور اسی کے اوپر تقریر کر کے کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے سے رخصتی حاصل کروں گا۔ پھر ایک مرتبہ حصول برکات کے لیے رسول اللہ علیہ رسول کی بارگاہ پہ پھر ایک مرتبہ درود کا نظرہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیداری کا ثبوت ہے تاکہ مہمان مقرر یہ حقیر بندہ آپ کے سامنے رہنے تک آپ کا جائزہ لیں گے، اور مقرر کی خاصیت ہوتی ہے کہ سامعین کا روح جان دیکھ کر کے اپنے خطاب کو پیش کرتے ہیں، اور جیسا ہمارا جذبہ رہے گا انشاءاللہ اتنی دور ممبئی مہاراشٹر سے تشریف لائیں تو ہم ان کو سننا ہے، اس لیے آپ جو ہے میں کچھ دیر رہوں گا لیکن حضرت کو بیداری کا ثبوت دے تاکہ یہ جشن عرس حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان عرس چہلوم حضور تاج الشریعہ بدو طریقہ رضی اللہ تعالی عنہم سے وہ خطاب کریں گے۔ تو کچھ اشعار میرے پیر مرشید آقا نعمت حضور تاج الشریعہ بدو طریقہ، اس میں دو روایات آتے ہیں، ایک تو یہ کہ مدینۃ الرسول میں حاضری دینے کے بعد آقا نعمت کی بارگاہ میں جو ہے حضور تاج الشریعہ نے یہ کلام پیش کیا، لکھا اور پڑھا، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ کو ہسپتال میں آنکھوں کے آپریشن کے لیے لے جایا گیا تھا، تو آپریشن کے دوران آپ نے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نعتیہ کلام پیش کیا، جس کو میں خراج عقیدت کی تصور سے یہ میں پیش کر رہا ہوں۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سائے زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحا کر دے، سبحان اللہ، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہی بات دے، نبی مختار کو ہے جس کو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کو ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحا کر دے، سبحان اللہ، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو سرا کر دے، آسمان کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی سے
جوڑ بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جوڑ بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، مادر برادر مال جان پر ادھر مادر برادر مال جان پر نثا کر دے، نبی مختار کوئی ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور مقتدہ سے سماعت فرمائیں، تجھے کیا خوف ہو اختر تیرے یاور ہے وہ یاور، تجھے کیا فکر ہے اختر تیرے یاور ہے وہ یاور، بلا وہ جو خود گرفتار بلا کر دے، بلا تیری جو خود گرفتار بلا کر دے، نبی مختار کوئی ہے جس کو جو چاہے کر دے۔ شریعہ بدر طریقہ اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے ہمیات منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میں زیادہ وقت آپ کو نہیں لوں گا، بلکہ مسئلہ کی اعلیٰ حضرت اور تعلیمات حضور تاج الشریعہ، پیغام تاج الشریعہ، ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ تمہارے معاملات زندگی کے لیے اللہ اس کے رسول کی ذات سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وقت اگر آ جائے تو تمہارے مال و عصمت کو نہ دیکھو، حضور تاج الشریعہ نے عملی جامہ پہنا کر عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ تم اپنے جاو عصمت ہی نہیں، تمہارے جاو مال و دولت ہی نہیں، بلکہ تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، یہاں تک کہ تمہارے اپنا مال اور جان کو بھی مصطفیٰ کی ذات پر قربان کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بزرگان دین کے تعلق سے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 23 کے اندر سورہ صاد کا آخری رکوع ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ شیطان ملعون نے رب کی بارگاہ سے جب وہ مردود ہو رہا تھا تو رب ذوالجلال کی عزت و عظمت کی قسم کھائی اور کہا کہ اے رب، اے میرے رب، تیرے عزت و جلال کی قسم، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اجمعین کا صیغہ ہے یہاں، یعنی سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا، لیکن مولا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے جو چنے ہوئے بندے ہیں ان کو میں کبھی بہکا نہیں سکوں گا، کبھی گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ ہم تاج الشریعہ کی زندگی کا ہم اگر جائزہ لیں گے، مشاہدہ کریں گے سیرت پاک کا، تو کئی ایسے فتنے اٹھے، کیسے مخالفین اٹھے، لیکن خدا کی قسم یہ جانشین حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اپنی زبان سے، اپنی بات سے اور شریعت کے حکم سے کبھی بھی جو ہے دور نہیں ہٹے اور نہ ہی وہ حکم کو بدلا، بلکہ اسی پر قائم رہے۔ اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی ذات جیسی تھی، اللہ تعالیٰ نے جانشین کو بھی ویسے ہی بنایا، جانشین کو بھی ویسے بنایا۔ اور یہ لوگ جو ہے کرامتوں کا ذکر کرتے ہیں، پیارے ولایت کے لیے، اللہ کا ولی ہونے کے لیے کرامت کا ظہور ہونا ضروری نہیں ہے، شریعت پر استقامت سے رہنا ہی سب سے بڑی ولایت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے بڑی ولایت کی دلیل ہے، شریعت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ کسی بھی بزرگان دین کو دیکھیں
تو شریعت کو کوئی پامال نہیں کیا بلکہ پاسبان شریعت بنتے بھی ہمیں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اور دیکھیں کرامت کی بات لی جائے تو ایسے تو حضور تاج الشریعہ کی زندگی میں بھی کئی ایسے کرامتوں کا ظہور ہوا. حضور مفتی اعظم ہند کے بھی زمانے میں ہوا. آپ کو معلوم ہے اختصار میں عرض کروں ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کہیں سفر پر جا رہے تھے. کار میں سوار تھے. کار میں سواری کا ڈرائیور چلا رہا تھا اور حضور مفتی اعظم ہند کی عادت کریمہ دیکھی. جب بھی بیٹھتے تھے تو آپ ڈرائیور کی پچھلی والی سیٹ پر بیٹھا کرتے تھے. آپ پچھلی والی سیٹ پر. اب اندازہ لگائے کہ ڈرائیور کی پیچھے والی سیٹ پر کیوں بیٹھا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی تو پتہ یہ چلتا ہے سیرت اس شہنشاہ ہے. مفتی اعظم کو دیکھے غور کرے تو اس میں بھی ہمیں سنت مصطفیٰ کا آئینہ نظر آتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے بیٹھے تھے کہ حضور مفتی اعظم ہند ہر سنت پر عمل کرتے تھے. کھانا سیدھے ہاتھ سے سنت مصطفیٰ ہے. دینا سیدھے ہاتھ سے سنت مصطفیٰ ہے. لینا سیدھے ہاتھ سے سنت مصطفیٰ ہے. پہلے جو ہے جوتا پہننا پہلے سیدھے پہلے یہ سنت مصطفیٰ ہے. تو آپ نے اسی سنت کو عمل کرتے ہوئے دیور کے سیدھی جانب بیٹھا کرتے تھے. کبھی بائیں جانب میں بھی بیٹھا کرتے تھے کبھی بائیں جانب. سبحان اللہ. اتنا احتیاط مفتی اعظم ہند فرماتے تھے. اور جب آپ کار سے جا رہے تھے ابھی آپ جیسے کہ نیوز سے بیشتر فاضل مقریب حضرت اللہ مولانا حافظ قاری محمد اکمل رضا صاحب سے سماعت کیا ان کا ایکسیڈنٹ کا معاملہ جو بریلی شریف میں ہوا تھا. تو حضور مفتی اعظم ہند کے جانشین کی بات تھی. آئیے حضور مفتی اعظم ہند کا دیکھیں. آپ کی کار جا رہی تھی. آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے اور کافی تیز رفتار سے جا رہی تھی. اور معمول ہے کہ بچے جب چھوٹے نرسری کے بچے چھوٹے بچے اسکول سے تو چلاتے ہی اسکول کے باہر نکل جاتے ہیں. کوئی جس کا احساس ہی نہیں رہتا. احساس ہی نہیں ایک دم نکل گئے. اسپیڈ میں ہے کار تو چھوٹا سا بچہ آیا دوڑتے ہوئے روڈ پر. حضور مفتی اعظم ہند جس کار میں سوار تھے اس کار سے ٹکرایا تو اس طرح فٹ بال کی طرح اڑ کر کے دور جا کر کے گرا. کتاب ایک طرف پڑ گئی ہے, بستہ ایک طرف پڑ گیا ہے, وہ بچہ ایک طرف پڑ گیا ہے. اب سارے لوگ جمع ہو گئے کہ بچے کا جو ہے کار سے جو ہے ٹکر ہو گئی اور پیر کو رکھے. اور حضور مفتی اعظم ہند کی عادت کریمہ تھی ہمیشہ آپ آنکھ نیچی یا بند کر کے رکھتے تھے. آپ ہمیشہ بند. دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اللہ والوں. سبحان اللہ. جب یہ ہو گیا شور بتا ہوا کافی دیر ہو گئی گڑبڑ ہونے لگی. بچہ وہاں پڑا ہوا ہے. دیکھا تو جب اٹھ کے کھڑے بھی ہو گیا. حضور مفتی اعظم کو پتہ بھی نہیں چلا. اس کے بعد بھی یہ شور کیا ہے, شور کیا ہے. تو بولے کہ حضور ایک بچہ گاڑی سے ٹکرا گیا تھا اور بڑی کافی تیزی میں گاڑی تھی اور اس لیے لوگ جمع ہو کر کے جو ہے بھیڑ لگ گئی ہے. تو حضور مفتی اعظم ہند نے دیکھا اور کہا کہ پھر کیا ہوا. حضور بچہ سلامت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بچہ سلامت ہے. سبحان اللہ. چوٹ تک نہیں آئی. تو اس کے بعد میں بولے کہ پھر جب کچھ نہیں ہے تو گاڑی چلاؤ. گھر والوں نے کہا کہ بھائی ذرا روکو, آپ کی گاڑی میں کوئی نورانی چہرے والا اللہ کا بندہ نظر آ رہا ہے. ہم اس کا دیدار تو کر لیں, اس کی زیارت تو کر لیں. جب آ کر کے دیکھے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت اور رضوان اپنی نگاہیں جھکا دیے ہیں. چہرے مقدسہ کو جب دیکھے تو جتنے حاضرین تھے ارے یہ ٹکر میں تو بچے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا تھا. یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے جو بچہ بچ گیا. جتنے سامنے آئے تھے سب نے توبہ کیا اور اسلام کو بھی کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور مفتی اعظم. اور ایک بات بتاؤں آپ کو, اسی طرح اور ایک مرتبہ بھی ایسا واقعہ پیش آئے. گاؤں میں جا رہے ہیں اور گائے کا بچڑا گاڑی کے سامنے آ گیا اور گاڑی کے نیچے آ کر کے پورا دب گیا. لوگ جمع ہو گئے, گھیر لیے گاڑی کو اور شور کرنے لگے. حضور مفتی اعظم ہند نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا, پوچھا کہ کیا کیسا شور ہے. حضور اپنی گاڑی کے نیچے گائے کا بچڑا آ کر کے مر گیا اور گاؤں والے شور کر رہے ہیں, شور بپا کر رہے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے آنکھوں کو بند کیا, پھر کھولا اور کہا کہ تمہارے کتنے جانور تھے.
تمہارے کتنے بچڑے تھے؟ سبحان اللہ. کہا کہ ہمارے 16 تھے، 16 میں سے ایک تمہارے دعاؤں نے ختم کر دیا ہے، مر گیا ہے. حضور مفتی اعظم ہند نے کہا تمہارے 16 بچڑے تھے نا، جا کر کے ایک بار گنتے لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، گنتے لو. سبحان اللہ. ہم نے دیکھا ابھی گاڑی کے نیچے پڑا ہوا ہے. ہاں بھائی مر گیا نا، 16 چاہیے نا، جا کر تم گنتی تو کر لو. سبحان اللہ. جا کر کے تو دیکھ لو، جا کر کے انہوں نے گنا جانور کو تو 16 نظر آئے. آنے کے بعد دیکھا تو گاڑی کے نیچے سے بچڑا بھی غائب نظر آیا. انہوں نے کہا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمارا تو گائے کا بچڑا مر گیا تھا. ارے کیسے مرے گا؟ اللہ کا ولی جس گاڑی میں سوار ہے وہ دھکا بھی لگے تو پھول جیسا دھکا میں. اللہ سبحان اللہ، سبحان. مرے ہوئے زندگی کو بھی زندگی بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. مرے ہوئے مردہ کو مردہ جان جو بے بس ہو گیا ہے، اللہ کے ولیوں کی نگاہوں کے صدقے میں اللہ اس میں جان ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت اللہ. کرامتوں کی بات کر لیں، آپ کے زہد و تقوی کو اگر دیکھا جائے، خدا کی قسم آج مفتی اعظم کے ہند کے تقوی کا ثانی اگر کوئی تھا تو حضور تاج الشریعہ کی ذات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. اللہ اکبر، کوئی نظر نہیں آیا. اور تقوی قربان جائے، ایک مرتبہ مہاراشٹر کی سرزمین پر محدث اعظم ہند کچوشا شریف اور ایک ہے حضور مفتی اعظم ہند بریلی شریف. سبحان اللہ. یہ دونوں بزرگوں کا مہاراشٹر میں پروگرام ہے. قربان جائے، یہ بزرگ احباب کبھی بھی کسی کے دلوں میں خلیش نہیں کرتے، بلکہ ایک لفظ میں دو پیغام لوگوں کو پہنچا دیتے. پروگرام ہوا، ایسے ہی جلسہ تھا مسجد میں. جلسہ ہونے کے بعد لوگوں نے، معتقدین نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ کو ایک اور محدث اعظم کو ایک کچوچا شریف. دونوں کو 2 دودھ کے پیالے دیے اور حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان مسجد میں بیٹھ کر پی رہے، اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اور دودھ کا پیالہ لے کر باہر آ گئے اور وضو خانہ جہاں ہوتا ہے حوض کے پاس، اس کے اوپر بیٹھ کر کے آپ پی رہے ہیں. سبحان اللہ. لوگوں نے دیکھا ایک تو اپنے وقت کا محدث اعظم مسجد میں دودھ پی رہے ہیں، اور ایک ہے مفتی اعظم وقت کے یہ پیالہ لے کر کے باہر آ کر پی رہے ہیں. انہوں نے پوچھا حضور یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، محدث اعظم آپ دونوں ہیں اور جب دودھ کا پیالہ دیا گیا تو وہ پی رہے ہیں، آپ لے کر آپ یہاں آ کر بیٹھ گئے اور یہاں بیٹھ کر کے پی رہے ہیں. تو بزرگوں کا کلام دیکھے، اللہ کے نئے بندوں کا کلام کا انداز دیکھے. حضور یہ کیا ماجرا سمجھ میں نہیں آیا. تو حضور محدث اعظم اندر پی رہے ہیں اور مفتی اعظم ہند مسجد کے باہری حصے میں آ گئے ہیں. سبق پوچھا گیا کیا بات ہے، تو حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا اے لوگوں سنو، جو محدث اعظم مسجد میں پی رہے ہیں وہ شریعت کا فتویٰ ہے. یہاں جو پی رہا ہوں یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ دونوں پر عمل کرنا درست ہے، لیکن اس اللہ کے نیک بندے پر بھی کوئی حرف نہ لیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے سنت مصطفیٰ کی ادائی. اگرچہ کہ نویت والسنت و اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں کھانا پینا جائز ہوتا وقتیہ طور پر، ایسا نہیں کہ 40 دن آ کر کے بس سے لگا دی، ایسا نہیں ہے ضرورتاً. لیکن حضور محدث اعظم ہند کی جاؤ حشمت بھی بڑی عظمت نرالی تھی آپ کی بھی، اس لیے حضور محدث اعظم وہاں پیے ہیں تو آپ نے کبھی مفتی اعظم ہند نے ان پر جو ہے نکتہ چینی کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ یہ بتایا کہ لوگوں وہ جو کر رہے ہیں وہ فتویٰ ہے اور میں جو کر رہا ہوں یہ تقویٰ ہے. شریعت پر وہ عمل کر رہے ہیں اور تقوی پر میں عمل کر رہا ہوں. تو اندازہ لگاؤ ایسے حضور مفتی اعظم کے ہند کا جانشین کیسے ہوگا. اندازہ لگاؤ. جب اس وقت میں بھی اب اس وقت میں بھی کچھ دیر جب وصال پاک ہوا حضور تاج الشریعہ کا کہ بڑا واویلا مچا، کیونکہ میرے حضور تاج الشریعہ بریلی میں یا کہیں دنیا کے کونے میں بھی رہتے تو بدعقیدوں کے اندر لرزہ
زلزلہ آتا تھا کہ لب کشائی کرنے سے پہلے سنتے تھے کہ اختر رضا زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ. تاج الشریعہ فلانے کونے میں ہے، فلانے ملک میں ہے، جہاں بیٹھیں گے وہیں سے للکاریں گے اور یہاں تک وہ آواز آئے گی. سبحان اللہ سبحان اس لیے آپ کا حیات ظاہری میں خاموش رہنا بھی نبیوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا، اللہ سبحان اللہ. وبال جان بنا ہوا تھا. اس لیے کہ حضور یعنی مفتی اعظم ہند کے جانشین خاموش بھی رہتے تھے تو اللہ اللہ آپ کی خاموشی بھی جو ہے بدبختوں کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنتی تھی، بڑی پریشانی کا سبب بنتی تھی. اس لیے حضور تاج الشریعہ وصال جب فرمائے ہیں تو لوگوں نے واویلا مچایا کہ اب جانشین کون ہوگا، اور بہت سارے تو خوش ہو گئے کہ اب جو ہے مفتی اختر رضا خان چلے گئے ہیں، اب فتوا کون دے گا، اتنا سخت کلامی کون کرے گا، اور اتنا مصمم ارادے والا کون ہوگا. ارے بندے معلوم نہیں ہے یہ دنیا کے کارخانے جیسے نئی نئی چیزیں بنتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا علمی کارخانہ ہے، ہر دن ایک نیا پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان نیا پیدا ہوتا ہے. آپ کو چیز ہوا واویلا مچا تو حضور مفتی اعظم ہند کے زمانے میں بھی ایسے ہوا. پوچھا گیا کہ حضور آپ کے بعد مفتی اعظم ہند سے پوچھا گیا آپ کا جانشین کون ہوگا، جانشینی کو کون سنبھالے گا. حضور مفتی اعظم ہند نے پہلے جملے میں یہ کہا ہاں میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میرے بعد یہ مسلک کو کون سنبھالے گا. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مجھے الحمدللہ اتنا اطمینان ہے کہ میری جانشینی، میری گدانشینی اور میرے علم کا جو وارث ہوگا وہ اختر رضا ہوگا، مفتی اختر رضا ہوگا. اور یہ اشارہ اور ایک طرح سے بھی آپ نے دیا. آپ نے بارہا علماء سے سنا نس بندی کا فتویٰ حضور مفتی اعظم ہند نے دیا، بہت سارے علماء نے جواز کا فتویٰ نکال لیا، لیکن مفتی اعظم ہند نے حرام 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 لکھ دیا. یہ ناجائز حرام ہے، مطلقاً حرام ہے. آپ کی بارگاہ میں آئے حضور آپ اپنا فتویٰ واپس لے لیجئے یا نظر ثانی فرمائیے. تبھی آپ جیسے سماعت کیا حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا یہ بریلی کا فتویٰ ہے، یہ وارث علوم اعلیٰ حضرت اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ رضا خان قادری کا فتویٰ ہے، جو ایک مرتبہ دیا فتویٰ واپس نہیں ہوتا. اگر فتویٰ واپس کرنے کی تمہیں جلد پڑی ہے تو انتظار کرو، بریلی کا فتویٰ نہیں بدلے گا بلکہ دنیا کی حکومت بدل جائے گی. سبحان اللہ، حکومت بدل جائے گی. تو اس وقت میں کہا تھا تو یہ فتویٰ کون لکھے آپ کو معلوم ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے تو اپنی جو ہے سائن فرمائی، اس پر دستخط فرما دی اور مہر بھی مار دیا. لیکن جب یہ معاملہ آیا تو حضور تاج الشریعہ کو آواز دی کہ اختر رضا خان آؤ اور یہ فتویٰ لکھو. تو مفتی اعظم ہند نے زندگی میں بتلا دیا کہ میرے بعد اگر میرے علوم کا وارث ہوگا، وارث علوم اعلیٰ حضرت ہوگا تو مفتی اختر رضا خان ہوگا. تو فتویٰ دینے والے مفتی اعظم ہند تھے اور فتویٰ لکھنے والے حضور تاج الشریعہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاج الشریعہ نے وہ فتویٰ لکھا. اور ابھی آپ نے اور ایک بات سنی تھی، حضور تاج الشریعہ نے بھی ایک فتویٰ دیا، یعنی کہ تحریر جو وہاں چلی تھی نا کہ ہر مدارس کے اندر بھی وہ ترانہ گایا جائے، تو اس وقت میں حضور تاج الشریعہ نے کیا کہا؟ اسد رضا خان ابراہیم سبحان اللہ. اور یہ باطل طاقتیں کچھ کہہ رہی ہے، قلم اٹھاؤ اور لکھو اس کا جواب دو. تو بتلا دیا کہ میرے بعد اور کوئی جانشین نہیں ہوگا، میرا نور نظر لپے جگر اسد میں ہوگا. تو آج حضور تاج الشریعہ کے جانشین جو ہے حضور مفتی محمد اسد رضا خان قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ ہے. تو پیارے بریلی کے بھی ایک مسئلے سے کوئی پردہ کیا، کوئی پردے میں گیا تو دیر نہیں لگتی کہ رضا کے کارخانے سے دوسرا ستارہ ابھر دوسرا ستارہ ابھر آتا ہے. اس لیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایسے نیک اللہ کے نیک بندوں کے محفل میں ہم آئے ہیں. اور ایک ہی پیغام آپ کے لیے ہے، حضور تاج الشریعہ نے کبھی زندگی میں کبھی باطل پرستوں سے سمجھوتا نہیں کیا. جو فتویٰ دیا اسی پر آپ قائم رہے، اسی پر قائم رہے. اس لیے آپ نے فرما دیا نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے.
جدا کر دے اور دل سے جدا ہی نہیں کرنا بلکہ تیرے ماں باپ بھائی مال اور داپانے پر ناموس رسالت پر اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دینا لیکن باطلوں سے سودا نہ کرنا. یہ پیغام تاج الشریعہ ہے اور الحمدللہ آج ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنی زندگی میں جو حقیقت میں مفتی اعظم ہند کی جانشینی کا جو حق ادا کیا آج ہر ممالک کے اندر ہر آدمی اس بات کا شاہد ہے کہ حضور تاج الشریعہ حقیقت میں سچے اور پکے حضور مفتی اعظم ہند کے جانشین تھے اور وارث علوم اعلیٰ حضرت کے آپ پہرے دار تھے اور الحمدللہ صبح قیامت تک رب تعالیٰ کا کرم ہوگا تو سننے کے لیے اسے مجاہد ملتے رہیں گے اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم جب تک استقامت سے نہیں رہیں گے پیارے استقامت دین استقامت ایمان اور استقامت عقیدہ بہت ضروری ہے. اگر عقیدہ ہمارا باطل ہو گیا تو ایمان بھی نہیں رہے گا. ایمان جب نہیں رہے گا تو تم اعمال کی بنیاد کبھی پرواہ نہیں چڑھا سکتے. اس لیے ہم کو ضرورت ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے ہمیں جو پیغام دیا وہ پیغام حضور تاج الشریعہ کا یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے باطلوں سے تم الگ تھلگ ہو جاؤ. چاہے تو ہدایت پا جائے دعا کرو اگر نہیں تو اس سے اپنا راستہ بدل لیکن اس سے ہاتھ نہ ملاؤ اس سے تم دور ہو جاؤ تاکہ تمہارا ایمان اور عقیدہ اور تمہارے اعمال محفوظ ہو جا سکے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب کرم کے صدقے میں ہم تمام حاضرین کو مولا تعالیٰ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اور حضور تاج الشریعہ قدر الطریقہ اور سرکار اعلیٰ حضرت اور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان تمام بزرگان دین کے فیوز برکات سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.